بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کوششوں کو اجلاس میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ آپ کو زحمت دی اور آپ تشریف لائے، بہت مہربانی۔ میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے حال احوال دینا چاہتا ہوں۔ یہ 47 سال جو کہ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان، جو کہ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان آج تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ ترین سطح پر، تو وہ ہمیشہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی، اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے، جس کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز بھائی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور یہاں تشریف لانے سے پہلے 2 ہفتے کی سیز فائر کا دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا، اور پھر یہاں پر پاکستان 11 تاریخ کو تشریف لائے دونوں وفود، اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ عزت پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہے۔ یہ میری نہیں، آپ کی نہیں، یہ پاکستان بھر کے عوام کی عزت ہے، جو کہ شاید تاریخ میں کسی کو ملتی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں گفتگو شروع ہوئی، اور اس طرح جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ خدا کر کے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس کو مستقل امن میں بدل دے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، اوسلو ایکارڈ، آپ جنیوا ایکارڈ لے لیں، گڈ فرائیڈے ایکارڈ لے لیں، اور اس طرح سوڈان کے اندر جو ایک خانہ جنگی جاری تھی، اور دوسرے علاقوں میں کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں، اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے،
اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی. انڈائریکٹلی نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے. میں اس کا گواہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پیس ٹاکس بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے. پاکستان کو ثالثی کا موقع ملا، میزبانی کا موقع ملا. اس انداز میں اور ان حالات میں کہ جب پوری دنیا کی معیشت ہچکورے کھا رہی ہے. آج جاپان کے وزیر اعظم کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے. اسی طریقے سے یورپ کے کئی سربراہان نے مجھے چند دن پہلے فون کیے اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو دل سے سراہا اور کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو کر امن میں بدل جائیں. تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جتنی بھی ہم محنت کرتے اگر اس خدا کو منظور نہ ہوتا تو یہ عزت پاکستان کو نہ ملتی. یہ محنت اس رب نے 24 کروڑ عوام ہمارے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے قبول کی ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے یہ عزت ملی. میں یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی اور کاوشیں کی. اور خاص طور پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی فراست اور حکمت سے الحمدللہ یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا. میں گواہ ہوں ایسے لمحات کا، چونکہ بطور وزیر اعظم میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو قومی راز جو ہیں وہ راز رہیں، لہذا وہ راز تو میرے دل میں دفن ہیں. لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے جہاں میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ذکر کیا، وہاں پر فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی. اس مالک کا ایسا خاص کرم ہوا اور ایسا ایک لمحہ نہیں ہے، کئی ایسے لمحات ہیں، کئی. اس والے سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رب کے آگے جھکتا ہے. اس کوشش کو اور محنت کو قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انسان نہیں دے سکتا. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، آپ کو علم ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو وفود جن کی سربراہی ان کے وائس پریزیڈنٹ
JD वांस कर रहे थे और ईरानी वफ्द की सरबराही उनके स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और जनाब फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची कर रहे थे। इन दोनों वफूद के बयानात को आप देख लें, अलग-अलग उन्होंने बयानात दिए हैं। उन्होंने दोनों ने मुश्तरक बातें की अलग-अलग कि हम पाकिस्तान की मेज़बानी के बेहद शुक्रगुजार हैं और उन्होंने पाकिस्तान की क़यादत की, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हम बेहद शुक्रगुजार हैं और उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने इस मामले में भाइयों जैसा किरदार अदा किया और कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों वफूद वापस गए और पाकिस्तान की मेज़बानी, पाकिस्तान का खलूस दिल के साथ सालची का उन्होंने ज़िक्र किया। तो कहने का मकसद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्बत और तारीख़ी किरदार ये अल्लाह ताला ने आपके नाम लिखा, पाकिस्तानी कौम के नाम लिखा, पाकिस्तान की क़यादत के नाम लिखा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे इस वक्त सर फ़ख्र से बुलंद होने चाहिए, वहाँ पर हमें इंतहाई आजी के साथ हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्र अदा करना चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा कि बड़े नाजुक लम्हात के ऊपर एक एक कदम उठाकर आपकी क़यादत ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, फील्ड मार्शल ने जिस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना 2 ममालिक, यानी आप जानते हैं कि 79 में किस तरह वहाँ पर एक रेवोल्यूशन आया और उसके बाद ये लंबी तारीख़ में मैं नहीं जाना चाहता। उन 2 ममालिक को अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने, पाकिस्तान ने उनको बिठाया। तो देखिए 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए, ना जाने हज़ारों मासूम, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिए, इज़्ज़त अता फरमाई। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने जो किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि इनका फील्ड मार्शल का किरदार तारीख़ बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखेगी इंशाअल्लाह। इसलिए यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जनाब डार साहब और ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल साहब के लिए ये हाउस उनको भरपूर तासीर पेश करें और ये तारीख़ गवाह रहे कि उन्होंने वाकई इस मुल्क को किस तरीके से इज़्ज़त दी और एक ये रोल अदा किया। मैं सरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हाथ उठाएं और दुआ करें और पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि वो इस वक्त देर पा अमन के लिए हमारी जो काविशें जो हनूज़ जारी हैं उनमें बरकत डाले। जी मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आज आपको ये सारी मैं इस बात की मैं एक मुख्तर अंदाज में बताऊं कि किस तरीके से आपकी सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की के लिए नहीं दुनिया के लिए एक नाम पैदा किया अपनी काविशों से। और ये खलूस दिल के साथ असल में अल्लाह ताला की रज़ा को, उसकी रज़ा की खातर, उसको खुश करने की खातर के मासूम जानू की जो अपना हलाकतें हो रही हैं वो बच जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खिदमत दीन और दुनिया हासिल करने के अलावा कोई और हो नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। 47 साल के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात हुए। ईरान अमरीका में हमेशा इंडायरेक्ट मुलाकातें हुई और अमरीका ईरान के वफूद हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। ईरानी सदर और अमरीकी सदर दोनों का शुक्रगुजार हूँ। दोनों तरफ से 2 हफ्ते के सीज़ फायर पर इत्तेफाक किया गया जो अभी भी कायम है। दोनों ममालिक में 47 साल बाद आला सतह पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल और उनकी
ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے اعتراف کیا کہ پاکستانی بھائیوں نے اس ڈائیلاگ میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم نے جو بھرپور محنت کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی فراست اور حکمت عملی میں یہ کام ہوا۔ بطور وزیر اعظم قومی رازوں کا امین ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات عمل میں کئی لمحات ایسے آئے کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی ہے، خلوص نیت سے کی گئی کوششوں کو کامیابی ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ امریکی وفد جب آیا، ان کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس نے کی تھی۔